رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ احزاب کی 53 نمبر آیت کریمہ کی کا ابتدائی حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں دعوت قبول کرنے، اسے کھانے اور کھانے کے بعد آداب کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق و اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، گزشتہ کئی جمعہ کے خطبوں میں مسلمانوں کے آپسی حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے آپسی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی آپ کو مدعو کرے، دعوت دے، اپنے کسی جائز پروگرام میں آپ کو بلائے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں. دعوت کا قبول کرنا یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے. لیکن اس کے بھی کچھ آداب بتائے گئے
کہ دعوت قبول کرنے کے بعد ہم وہاں کس وقت جائیں اور وہاں جانے کے بعد کھانا تناول فرمانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس طرف رہنمائی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو ولیمے کی دعوت میں صحابہ کرام کو مدعو کیا، صحابہ کرام کو بلایا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شریک ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ لوگ چلے گئے اور 2 یا 3 صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہے اور باتوں میں مشغول ہو گئے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے اور بھی دوسری ضروریات ہیں، تو صحابہ کرام کو وہاں سے کھانے کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہو جانا چاہیے، لیکن بعض لوگ ایسے باتیں کرنے لگے اور اسی میں مشغول رہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے تو جانے کے لیے نہیں کہا، لیکن اللہ رب العالمین حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور اس کی بھی آداب بتائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، کہ اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے مت داخل ہو، ایسے وقت میں کہ آپ کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے اصول ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت پر آپ کو بلاتا ہے تو آپ دعوت کھانے کا جب وقت ہو تو اس وقت جائیں، ایسا نہ ہو کہ ابھی کھانے کی تیاری ہی کی جا رہی ہے، کھانا پکایا ہی جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ پہنچ جا رہے ہیں اور اس کے پکنے کا وہاں بیٹھ کر انتظار کریں، جس سے انتظام کرنے والوں کو بھی تکلیف ہو، وہ بھی تکلف میں رہے، پریشانی میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے صاف طور سے کہا کہ ایمان والو تم نبی کے گھروں میں ایسے وقت میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت دے دی جائے کہ آپ کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی کھانا پکایا جا رہا ہے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے، کھانے کے لیے بلایا جائے کہ اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ تشریف لائیں، تو اس وقت آپ جائیں۔ اور فَإِذَا قَعِدْتُمْ، جب آپ کھانا کھا چکے، کھانا تناول فرما لیں، تو فَانْتَشِرُوا، تو وہاں سے نکل کھڑے، وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کی وہاں، آپ کی موجودگی وہاں ضروری ہو۔ وہ جو ضیافت کرنے والے ہیں، جنہوں نے بدعو کیا ہے، آپ کا رہنا وہاں ضروری سمجھتے ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کھا چکے ہیں، آپ کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے، تو کھانے کے بعد وہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ وَلَا مُسْتَحْلِفِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں مت مشغول ہو جائے کرو۔ آپ باتوں میں مشغول ہو جائیں گے اور وہیں بیٹھے رہیں گے تو بھئی انسان کی اور بھی دوسری ضرورتیں ہیں، آپ کی وجہ سے وہ اپنی ضرورتیں نہیں پوری کر پائے گا، وہ آپ کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوگا، وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ تو وہاں سے آپ کھانے کے بعد نکل جائیں، وہاں گپ شپ نہ کریں، باتوں میں نہ مشغول ہو جائیں۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہاری یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ کی اس عمل سے، وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے سے
اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ کہ وہ نبی آپ کا لحاظ کرتے، وہ شرم کی وجہ سے تم سے جانے کے لیے نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ رب العالمین حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا ہے، شرم نہیں کرتا اللہ رب العالمین۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ دعوت قبول کی جائے تو جب جانا ہو تو ایسے وقت میں جائیں جب کھانا کا انتظام مکمل ہو چکا ہو اور آپ کو کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ایسے وقت ہی میں پہنچ جائیں کہ ابھی لوگ تیاری میں ہیں اور اس کے پکنے کا انتظام کرنے کا آپ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دوسری بات کہ جب آپ کھانا کھا چکے تو کھانے کے بعد وہاں بیٹھے نہ رہیں، وہاں سے پھر آپ چلے آئیں۔ ایک تیسری چیز، وہاں بیٹھ کر آپ باتوں میں نہ مشغول ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ آپ باتوں میں مشغول ہو گئے اور آپ کو خیال نہیں رہا لوگوں کا، اور وہاں دیر تک آپ بیٹھے رہ جائیں جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو، تو وہاں باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور چاہے عام کھانا ہو چاہے دعوت ہو، کبھی بھی جب کھانا تناول فرمائیں یا پینے کی کوئی چیز پیئیں تو اس کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتا دیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ بسم اللہ کا پڑھنا، لیکن اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بڑے فوائد اور نہ پڑھنے کے نقصانات میں آپ دیکھیں۔ ایک دو حدیثوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے، اللہ کو یاد کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے۔ فَإِن نَسِيَ، اگر وہ بھول جائے، أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر وہ اللہ کا نام لینا فی اولی شروع میں بھول جائے تو کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، یعنی سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی شخص ہو، کھانا اس کے سامنے پیش ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ بسم اللہ کرے، لیکن اگر اتفاق سے بسم اللہ کرنا بھول جاتا ہے تو درمیان میں جب بھی یاد آ جائے تو یہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان دیکھیے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی کسی کھانے میں شریک ہوتے تھے تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے اس برتن میں، تب تک ہم میں سے کوئی بھی ساتھی برتن میں ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے کھانا تناول فرماتے تھے۔ اسی حدیث کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آتی ہے، چھوٹی سی بچی آتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہے وہ بچی، چھوٹی بچی ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسے کوئی دھکیلتے ہوئے آ رہا ہے اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ آپ بتائیے آپ اصل بچوں کے لیے کتنا نرم دل تھے، پوری امت کے لیے کتنے مہربان تھے، کتنے رحم دل تھے، لیکن اس بچی کا ہاتھ کھانے میں وہ ہاتھ ڈالتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے۔ اس کے بعد فوراً ہی ایک دیہاتی آدمی آ جاتا ہے اور وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کوئی دھکیلتے ہوئے رہا ہے، دھکا دیتے ہوئے رہا ہے، اور جلدی سے وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے کیا ہیں، آپ غور کیجیے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ تعالی علیہ،
کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یعنی جو بسم اللہ کر کے جو کھانا نہ کھایا جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے. شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے, اس کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا, اور شیطان ہی اس بچی کو لے کر کے آیا تھا. بچی کو معلوم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, بغیر بسم اللہ کی وہ کھانا اٹھا رہی تھی, تو وہ شیطان ہی اس کو لے کر کے آیا تھا تاکہ اس کو شریک کر دے پہلے, اور بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا لے تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے اور میں اس کھانے میں شریک ہو جاؤں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بچی کو لایا تھا, اور فاخذت بيدها, تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. فجاء بها بالأعرابي, تو جیسے میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا تو اس کے فوراً بعد اس دیہاتی کو لے آیا. اور کیوں؟ لیستحل به, تاکہ اس دیہاتی کے ذریعے اپنے لیے اس کھانے کو حلال کر لے, اس میں شریک ہو جائے. فاخذت بيدي, تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے بات کہی, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان یدہ فی یدی مع یدیہما, یعنی اس شیطان کا ہاتھ اس لڑکی اور سیاسی آدمی کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوگا کہ شیطان اس بچی کو دھکیلتے ہوئے لایا ہے, اور شیطان اس بچوں کو دھکیلتے ہوئے لایا ہے جس کے ذریعے اپنے لیے آپ لوگوں کے کھانے کو حلال کرنا چاہتا ہے, اس میں شریک ہونا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا اس شیطان کا ہاتھ اور اس بچی, شیطان کا ہاتھ میں نے اس بچی اور اس دیہاتی آدمی کے ہاتھوں کے ساتھ پکڑ لیا ہے. تو آپ غور کیجیے, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے. پھر تم پر ذکر اسم اللہ تعالی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کیا, وہ اکل اور کھانا تناول فرمایا. یعنی بسم اللہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. بسم اللہ جس کھانے میں نہ کیا جائے وہ شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے اور شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے. اس کے بعد برکت بھی ختم ہو جاتی ہے, برکت نہیں رہ جاتی ہے. آپ دیکھیں حدیث کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وجاء أعرابي فأكله بلقمتين. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کرام کے ساتھ کھانا تناول فرمایا. آپ کھانا کھا رہے تھے اور 6 صحابہ کرام کے ساتھ آپ موجود تھے کہ فجاء أعرابي, تو اچانک ایک دیہاتی آ جاتے ہیں, دیہات کے رہنے والے. فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ, اور 2 ہی لقمے میں پورا کھانا کھا جاتے ہیں. اب اور کریں, 6 لوگ کھانا کھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اچانک ایک دیہاتی آتے ہیں اور 2 ہی لقمے میں وہ سمیٹ دیتے ہیں, 2 ہی لقمے سے پورا سارا کھانا وہ کھا جاتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو سمّا لکفاکم, اگر اس آدمی نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہوتا, انہوں نے اللہ کا نام لیا ہوتا, اللہ کا ذکر کیا ہوتا, یعنی بسم اللہ پڑھ لیا ہوتا, لکفاکم, تو یہ کھانا تم سارے لوگوں کے لیے کافی ہوتا. یعنی اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہوتی اور یہ کھانا سارے لوگوں کے لیے کفایت کر جاتا, لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی, اس وجہ سے اس کی برکت ختم ہو گئی. تو بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے, جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اور کھانے, یہ تو بسم اللہ کی بات تھی, کھانے کے بہت سارے آداب بتائے گئے. ایک تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ کھانے میں پورے برتن میں ہاتھ نہیں گھمانا چاہیے. اب چاہے آپ ہاتھ گھما رہے ہو, چاہے آپ چمچہ گھما رہے ہو, بھائی ڈش مل گئی ہے, پہلے اگر آپ بیٹھے ہیں تو ایسے ہی عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ڈش میں بالکل چڑھا جاتا ہے اور دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتا ہے اور چاروں طرف اس کو گھما رہا ہے چمچہ. اس سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کھانے کے آداب کے خلاف,
ممکن ہے بات کڑوی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے والے کو بھی برا لگے گا۔ اگر آپ خود سے اس کو ریکارڈ کر لیں جس طرح سے عمل کیا جاتا ہے، پھر بعد میں دیکھیں آپ ہی اپنا ہی عمل، تو آپ کو بھی برا لگے گا۔ تو بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ راوی حدیث عمر بن ابی سلمہ ام سلیم کے بیٹے، تو ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کری۔ تو یہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا ایک چھوٹا سا بچہ، کیونکہ ان کی ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ان کے والد کے انتقال کے بعد، اور تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ کہتے کہ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ بِالصَّحْفَةِ، کھانے میں برتن میں میرا ہاتھ بالکل چاروں طرف سے گھوم رہا تھا۔ بچے تھے، بچے ہوتے ہیں کبھی ادھر سے اٹھا لیا، کبھی ادھر سے اٹھا لیا، کبھی بیچ میں ہاتھ ڈال دیا، کبھی اپنی طرف سے کبھی دوسرے کی طرف سے۔ تو کھانے میں وہ کہتے ہیں وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ بِالصَّحْفَةِ، کہ میرا ہاتھ برتن کے چاروں طرف گھوم رہا، یعنی ہر طرف سے میں اٹھا کے کھا رہا۔ اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں بچہ، لیکن آپ نے بچہ سمجھ کے جانے نہیں دیا، اس وقت ٹوکا اور سمجھایا، اس کے آداب بتلائے۔ اور ہماری عمر تو اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی کے یہاں ہوتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کھانے کے آداب کیا ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یا غلام، کہتے ہیں عمر بن ابی سلمہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا غلام سم اللہ، اے غلام بسم اللہ پڑھو، پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، جو آپ کے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ پلیٹ گھما گھما کر کے آپ جو ہے دوسروں کی طرف سے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ آپ اپنے سامنے سے کھائیں، اور پورے برتن میں چمچ گھمانا، پورے برتن میں جو ہے آپ ہاتھ گھمانا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ بلکہ آپ جانتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیج ہی میں تو برکت کا نزول ہوتا ہے، بیج کھانے میں ہی برکت کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کنارے کنارے سے کھانا چاہیے، اپنی طرف سے کھانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ تنزل وسط الطعام، کہ برکت کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، بدلی تو اپنے اس کے کناروں سے کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، اور اس کے بیچ سے نہ کھاؤ۔ ایک بات میں یاد دلا دوں کہ ہم میں سے بعض لوگ روٹی جب ملتی ہے تو کنارے کنارے حاشیہ بتا دیتے ہیں، اس کو نکال تو بیچ سے توڑ کے کھاتے ہیں۔ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیچ میں برکت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کنارے سے کھاؤ، اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اسی کو حاشیہ کے طور پر نکال دیا جاتا ہے، یا تو لاعلمی میں نکال دیا جاتا ہے جان بوجھ کے۔ دونوں طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں تو گنہگار ہو جائیں گے، اگر علم نہیں تھا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی شخص علم ہونے کے بعد ایسا کرتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہونے کی کوشش گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس سے نہ کھایا جائے، کنارے سے کھایا جائے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ آدمی کھاتا ہے اور ہاتھ میں چاول لگا ہوا ہے، سبزی لگی ہوئی ہے، دال لگی ہوئی ہے، اور ایسے ہی جا کر کے دھو لیتا۔ اسی طرح سے پلیٹ میں دیکھیے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ انسانوں نے کھایا ہے، بالکل کہیں چھوڑا ہے، کہیں کچھ کیا ہے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح اصابعه حتى يلعقها او يلعقها،
متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو صاف نہ کرے، یعنی اپنا ہاتھ رومال سے صاف نہ کرے یا پیپر وغیرہ سے صاف نہ کرے، دھو کے صاف نہ کرے، کب تک صاف نہ کرے؟ حتی یلعقھا، یہاں تک کہ وہ انگلیوں کو چاٹ لے، یعنی جو بھی کھانا اس میں لگا ہوا ہے، جو بھی سبزی ہے، دال ہے، گوشت کا سالن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یلعقھا، یہاں تک کہ وہ انگلیوں کو چاٹ لے، اور یلعقھا یا چٹوا لے۔ آپ بتائیے، یا تو خود چاٹ لے یا چٹوا لے۔ ہم اپنا ہی نہیں چاٹ پاتے ہیں تو اپنے بچے کا کیا چاٹ سکتے ہیں، اپنی والدہ کا کیا چاٹ سکتے ہیں، اپنی بیوی کا کیا چاٹ سکتے ہیں، جب خود ہی اپنی انگلی نہیں چاٹ سکتا ہے۔ تو اگر اپنا چاٹ لے، اور چٹوانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا قریبی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، جو آپ کی انگلیوں کو چاٹنے میں کراہتے ہیں محسوس کریں گے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مائیں ان کی انگلیاں چاٹ دیتی ہے، تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت تک انگلیوں کو اور ہاتھوں کو نہ دھو جب تک کہ خود چاٹ نہ دو یا کسی سے چٹوا نہ دو، یعنی صاف نہ کروا دو، تاکہ اس میں کوئی چیز لگی نہ رہ جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو کھانے کا ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب بھی کھائیں کوئی چیز ہو تو اپنی انگلیوں کو پہلے چاٹ کر کے اسے صاف کر لیں، اس کے بعد جا کر کے اسے دھوئیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح سے برتن بھی صاف کر کے جو ہے کھانا چاہیے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کو بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ذکر کرتے ہیں کہ اذا اکل طعاما لحق اصابعه الثلاث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ تینوں انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آدمی تو باتوں سے کھاتا ہے، بہرحال کھا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ کم کھاتے تھے آپ تو تینوں انگلیوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص سنت سمجھ کر کے تینوں انگلیوں سے اگر کھانا کھاتا ہے تو سنت کا اسے ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ان تینوں انگلیوں سے جن سے کھاتے تھے انہیں چاٹ کیا کرتے تھے۔ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وقال، اور کہتے تھے اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، جب تم میں سے کسی شخص کا کوئی لقمہ گر جائے، ممکن ہے بھئی کھانا اتفاق سے کوئی لقمہ گر گیا تو اب اسے پھینک نہیں دینا چاہیے، جب گر جائے تو فَلْيَأْخُذْهَا، تو اسے اٹھا لے، وَلْيُمِتْ عَنْهَا الْأَذَى، اور جو اس میں مٹی وغیرہ لگ گئی ہے، جو گندگی لگ گئی ہے، اسے صاف کرتے، وَلْيَأْكُلْهَا، اور اسے کھا لے۔ کیوں؟ وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ شیطان کو ایک اس طاقت میں رہتا ہے کہ اس کھانے کو اپنے لیے حلال بنا لے، وہ اس میں شریک ہو جائے۔ تو اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ کوئی لقمہ، کوئی روٹی کا ٹکڑا گر جا رہا ہے تو اسے پھینک نہ دیا جائے، بلکہ اسے اٹھا کے، اور اگر کوئی چیز لگ گئی مٹی وغیرہ تو اسے صاف کر لیا جائے اور کھا لیا جائے۔ عام طور سے آج کل تو بالکل دسترخوان وغیرہ کا نصب ہوتا ہے، اس پہ آدمی کھاتا ہے۔ اگر کوئی اتفاق سے دسترخوان پہ کوئی روٹی گر جائے، کوئی ٹکڑا گر جائے روٹی کا، تو اسے بالکل نہیں پھینکنا چاہیے، وہاں تو کسی طرح کی کوئی گندگی ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ جو ہے پھر دوبارہ اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ شاید کہ بہت اس بات کا اندیشہ ہے کسی کبر کی وجہ سے ایسا ہو رہا، یا جو بھی وجہ ہو، بہرحال ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اسے اٹھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اور وَأَمَرَنَا أَن نَسْجُدَ الْقَصْعَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں برتن کو، سالن کے پیالے پر چاٹ کر صاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وقال، اور کہتے تھے، انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے کس کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، کھانے کے کس حصے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اس لیے تم کھانے کو چاٹ کر کھاؤ، انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، اور برتن صاف کر لیا کرو، اسے چاٹ کر صاف کر لیا کرو، اس میں کوئی بھی چیز باقی نہ چھوڑو، کیونکہ تمہیں علم نہیں ہے کہ برکت کس لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔
یہ سب کھانے کے آداب ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے. بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، نہ پڑھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. پورے برتن میں ہاتھ نہ گھمایا جائے. اسی طرح سے انگلیوں اور برتن کو صاف کر کے کھایا جائے. ایسے کھانے سے فراغت کے بعد ہمیں دعا بھی پڑھنی چاہیے. اگر کسی کے ہاں مہمان ہے تو اسے دعا دینا چاہیے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. یا ایسے ہی کھا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ سب دعائیں مشہور ہیں جو کھانے کے بعد پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم پہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد